ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قابل صد عزت و تکریم صدر مجلس حضرت قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نقوی دامت برکاتکم، انتہائی واجب الاحترام علماء ذی وقار، حاضرین و سامعین، شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہلیان صدق، قائدین و وابستگان تحریک منہاج القرآن، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے یہ 12 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج غالباً تیسری نشست میں پانچویں نشست میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب کائنات سب شرکائے محفل، منتظمین محفل، میزبانان محفل اور اہلیان گاؤں کے دامن دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور انشاءاللہ العزیز اس کے کرم کے بادل اگلے 12 روز تک 5 ہو گئے، 7 باقی، یہ مسلسل برستے رہیں گے اور اپنا اپنا نصیب کے کون کتنی خیرات لیتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سن کے اگر سینہ ٹھنڈا ہو جائے تو مبارک ہو ایمان سلامت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آقا علیہ السلام کا ذکر پاک سن کے سینہ ٹھنڈا ہو جائے تو مبارک ہو ایمان سلامت ہے۔ حضور کی سیرت کا ذکر ہو، حضور کی عظمت کا بیان ہو، حضور کی آل اور اصحاب کی بات ہو، حضور کے غلاموں کا اور حضور کی لاجپالی کا ذکر ہو، من جوش نہ مارے تو لاکھ نمازیں پڑھ کے بھی نادان اپنے ایمان کی فکر کا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی محمد افضل قادری صاحب اور ان کے جملہ رفقا جنہوں نے مادیت کے اس دور میں ہمارے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے ایسی پر نور محافل کا انعقاد کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان محافل کے ذریعے ہمیں ایمان کی وہ کیفیات نصیب ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا کوٹ مٹھن چلتے ہیں، آل رسول بیٹھی ہے، میں ان کے واسطے سے آپ سے مخاطب ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ جاندو والی اور سید شریف والوں، میری آپ سے پہلی ملاقات ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ کوٹ مٹھن کا دربار لگا ہے، شہنشاہ کوٹ مٹھن جلوہ افروز ہیں۔ کوئی مرید ارادت مند آئے، عرض کیا حضور دعا کرے، سفر حرمین شریفین ہے، ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ نے دعا کی مولا آپ کے سفر میں برکت دے۔ پرانا زمانہ تھا کہ ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بحری جہازوں کا سفر، قافلے جب ساحل سمندر پہنچتے تو پیدل چلتے۔ وہ لوگ عرب کی سرزمین پہ اترے، آگے قافلے پیدل اونٹوں پہ گھوڑوں پہ چلتے تھے۔
اور دور میلوں لمبے صحرا ہوتے، ویرانہ ہوتا، راستے میں عرب لوگوں کے حالات آج والے نہیں تھے، تو یہ قافلے لوٹ لیتے۔ خدا کا کرنا جب قافلہ راستے میں تھا تو لٹ گیا، مال بھی لوٹ لیا، اور جو کوئی زیادہ راہ لوٹ کر ان کو زد و کوب بھی کیا۔ جب واپس پلٹے تو حضور پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے، کوٹ مٹھن خواجہ صاحب کے پاس، تو دربار لگا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا بتاؤ بھئی سفر کیسا رہا؟ تو کہنے لگے حضور عرب کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، عرب کے لوگ بڑے ظالم ہیں، ہمیں مارا پیٹا، مال لوٹ لیا۔ جیسے کہا نا حضور عرب کے لوگ بڑے ظالم ہیں، آپ جلال میں آئے، فرمایا خاموش، خبردار، عرب والوں کو کچھ نہ کہنا، تمہیں پتہ نہیں ان کی نسبت میرے رسول سے ہے۔ فرمایا خبردار، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ یہ ابھی نئے نئے لوگ مرید ہوئے تھے، ابھی زیادہ تربیت نہیں ہوئی تھی، ان کے دل پہ بوجھ آیا کہ حضرت ہمارا مال بھی لٹ گیا، مسافر لوگ تھے، زد و کوب بھی کیا، اور آپ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو۔ ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو خدا کا کرنا حضرت خواجہ صاحب بھی سفر پہ، سفر حرمین شریف ہے، اور خدا کا کرنا ان کے قافلے کے ساتھ بھی وہی واردات ہو، ان کا قافلہ بھی لٹ گیا۔ اب بات پھیل گئی کہ خواجہ صاحب بھی لٹ گئے ہیں۔ ان کے من میں آیا ہمیں تو کہتے تھے کچھ نہ کہو، اب خود لٹے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جب واپس آئے خواجہ صاحب، ملاقات ہوئی، دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ارادت مندوں میں، وہ مرید آگے، حضور ماشاءاللہ مبارک ہو، وہ سفر کی رودات ہی سنائیں۔ تو بھئی صاحب نظر بزرگ تھے، آپ سمجھ گئے سننا کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بڑا کرم رہا، جیسے ہی اترے نا ہم ساحل پہ اور چلے حرمین شریفین کی طرف، تو راستے میں چور پڑ گئے، اور فرمایا اس منظر کو پتہ کیسے بیان کیا؟ فرمایا وہ جو چور آئے نا، خدا ان کا بڑا کرے، بڑے اچھے لوگ تھے، مرندے ہن، مرندے سرائکی ہے، مرندے مطلب مارتے تھے، توجہ کرنا، فرمانے لگے مرندے ہن، کٹیندے ہن، بل مدینے بجیندے ہن، مرندے ہن، کٹیندے ہن، بلے مدینے بجیندے ہن، اونا دی ماں تو صدقے، اونا دے پیار تو صدقے، اونا دی ماں تو صدقے، اونا دے پیار تو صدقے، مرندے ہن، کٹیندے ہن، بل مدینے بجیندے ہن، مارتے تھے، کہتے تھے توڑ کے جا، سامنے مدینہ مصطفیٰ ہے۔ آج منہاج القرآن یہ چاہتا ہے کہ دل کی اس نگری میں مدینے کی وہ محبت کے چشمے پھر رواں ہو جائے۔ عزیزان محترمہ، میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران، یہ تیسری سورہ ہے، اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 101۔ 101 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلے تو انشاءاللہ العزیز آج ایسا عقیدہ دے کے جاؤں گا کہ جتنی بھی زمانے کی آندیاں چلیں، عقیدہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں، عقیدہ کبھی ڈگمگائے گا۔ صرف ایک میری گزارش ہے، توجہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ کیسے ہو سکتا؟ لوگوں تم کفر کر جاؤ۔ خطاب ایمان والوں سے کہ ایمان والے کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے گلے میں میرے رسول کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، کائنات کا رب کہتا ہے اب لاکھ کفر اور ان کے حوالی سازشیں کر لیں، ایمان والو تمہارا ایمان کبھی ڈگمگا۔ چاہتے ہو ایمان بچا رہے؟ ہاں بے شک بے شک۔ بھئی کوئی گیا گزرا بھی مسلمان ہو نا، عمل بڑا بھی کمزور ہو،
وہ اتنی دعا ضرور کرتا، مولا جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی دی، اور اگر چاہتے ہو ایمان سلامت رہے تو قرآن سے بڑھ کر تو ضمانت کسی۔ اب قرآن سنیے، دیکھ صاحب آپ کی نظر فرمایا